السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام القدیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وآتیوا اللہ وآتیوا الرسول وأولی الامر منکم، صدق اللہ مولانا العظیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ادب داہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آئے جنید بائیدی جاں، ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، جو بھی ہوگا میرے آقا کے سامنے وہ اچھا ہوگا۔ اور جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے آنکھوں کے جب گنبد خضرا ہوگا۔ اور آئیدر روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو، آئیدر روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا۔ اور گلابو امبرو مشک ختن ملے نہ ملے، گلابو امبرو مشک ختن ملے نہ ملے، تیرے پسینے کے صدقے چمن ملے نہ ملے۔ اور خدا کے واسطے طیبہ میں چھوڑ دو مجھ کو، نہ چھوٹے گا مجھے طیبہ وطن ملے نہ ملے۔ گر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت والی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ بآواز بلند ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں، جو کوئی ذاکر درود ہوتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحم کی نظر ڈال دیتے ہیں۔ کثرت سے درود پڑھنے والے پر یہ مہربانی ہوتی ہے کہ اللہ بھی اس کی بخشش کا اعلان فرما رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ فضائل الحمدللہ رب تعالیٰ سرفراز فرما رہے ہیں، لہذا بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ابھی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، واضح طور پر رب تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، جیسا کا کرنے کا حق ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کامیابی کی نشانی ہے، اور اس سے کوئی باغی ہو جاتا ہے اور پھر دعوے سارے کرتا ہے تو باتیں غلط ہیں۔ جیسے عموماً ہمارے پاس ہو گیا ہے نا، اصول بن گیا ہے، ضابطہ بن گیا ہے، آپ غیر شرعی حرکتیں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد میں کسی کو اللہ والا مان لیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، بعض لوگ ہوتے ہیں جو غیر شرعی حرکتیں کرتے ہیں اور وہ ہمارے سامنے آ کے جو ہے گالیاں دے رہا ہے، ہم بولے نہیں ان کی گالی میں بھی راز ہے، کہتے ہیں تو نہیں، آپ کے پاس پیمانے ہونے چاہیے۔ آپ کے پاس ایسا مجذوبین کی بات الگ ہے، جو مجذوب ہوتے ہیں نا ان کی کیفیت الگ ہوتی ہے، ان کی بات الگ ہوتی ہے، اور ساری زندگی کے اندر سارے معمولات کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے خلندر بتاتے ہیں اور شریعت کو کھلا توڑتے ہیں، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ کے قریب ہیں۔ تو ایسے لوگ اللہ کے قریب قطعی طور پر نہیں ہو سکتے۔ ہمارے عقیدوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو سمجھ لیتے ہیں، اکثر لوگ بابا لوگ ہوتے ہیں، وہ 200 انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہیں اور وہ کئی قسم کے چھلے، کئی قسم کے جو ہے لیکٹس گلے کے اندر ڈالے ہوئے ہیں، اور نہ ان کو وضو کرنا آتا ہے، نہ غسل کے کچھ فرائض واجبات سنتیں جانتے ہیں، اور نہ کوئی شریعت کا مسئلہ ان کو معلوم ہے۔ حال ہی میں میں ڈیبیٹ اینکر پھر کے جو ہے ایسے لوگوں سے سوال و جواب کر رہا تھا، تو ان سے پوچھے بتائیے نمازیں کتنی ہیں، تو بولے ہم تو یہ نماز نہیں پڑھتے، ہماری نماز ہی الگ ہے۔ کہتے کوئی ایک الگ نماز کی بات کریں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز بتائی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز ہی الگ ہے، اور اس کے بعد میں ان سے سوال کیا گیا اچھا بتائیے یہ نمازوں کے سلسلے میں آپ کچھ جانتے ہیں کیا؟ بولے ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں،
تو بتائیے فجر میں کتنی رکعتیں ہیں؟ تو انہوں بولے 15-20 ہے. اس کے بعد میں ظہر میں کتنے ہیں؟ تو بولے 18 ہوں گے. میں نے پورے نمازوں کے جو ان کے سلسلے میں پوچھا گیا تو کوئی نماز کا ان کو جو ہے علم موجود نہیں ہے. تو اب اس کے بعد میں کہا گیا کہ آپ سورہ فاتحہ سنا دیجئے. تو مسکرانا شروع کر ڈالے. پہلے ہم سے پڑھانا چاہ رہے ہیں کیا؟ اس کو معلوم ہے ہم کیا پڑھتے ہیں کیا نہیں کرتے. ارے جو بات کر رہے ہیں اس کو جو ہے ایک نیا اپنا راز کا معاملہ بتا رہے ہیں. اب بتا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور لوگ وہ گمراہی کے اندر آ جا رہے ہیں اور ان کو کیا کیا کہ سمجھ رہے ہیں. تو ایسی چیزوں سے ایسے باتوں سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے. ایک صاحب کو دیکھیں شریعت میں ایک بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال چھوڑے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پہ ہم کو عمل کرنا ہے اطاعت کرنا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام جب بال چھوڑتے تو کان کی لولکی تک سرکار کے بال ہوتے اور کبھی جو ہے گردن کے نیچے تک ہوتے اور کبھی شانوں کو ٹچ کرتے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شانوں کو ٹچ کر رہے تھے. ہم کو بتا دیا گیا کہ بھئی یہاں سے یہاں تک سرکار کا سنت طریقہ ہے. اب ایک صاحب اپنی ولایت کے دعوے کر رہے ہیں, بولے اب کھول رہا ہوں, میرے بالوں پہ کوئی اعتراض نہیں کرنا, وہ ہمارا اس کا راز ہے. کہ تم کو اکیلوں کو راز دیے, اکیلے تم خاص ہو گئے اور باقی کے لوگ خاص نہیں ہیں. اب اس کے بعد میں انہوں جو ہے وہ پٹیاں کھولتے جا رہے ہیں بالوں میں سے, تو بال کھول رہے ہیں تو وہ وہاں سے لے کے یہاں تک بال ہیں اور فخری انداز میں بال کھول کے بیٹھے ہوئے. ارے دیوانے ہیں, تیرے کو بالاں چھوڑنے کے واسطے نہیں بھیجے, دین کی خدمت کے واسطے بھیجے. اسلام مذہب کی جو جان ہے وہ کیا ہے؟ تبلیغ دین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس تک کیا کرتے رہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پہ نہیں ہے, گھر میں جوؤں کا گھر بنا کے رکھا ہے سر کے اندر, اور یہ کہتا ہے کہ میں خلندر ہوں, میں فلاں. کہاں سے خلندر ہوتا تو, کدھر سے خلندر؟ تو یہ ایسی چیزوں سے, ایسے معاملات سے, اگر مسئلے کے اعتبار سے متوسع مسئلہ سنانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر پانی آپ ڈالیں تو پانی کے اندر اگر تھوڑی سی ایک سوئی کے برابر, سوئی کا ناکا ہوتا ہے نا, اس کے برابر بھی اگر سکا رہ جاتا ہے تو غسل بھی نہیں ہوتا. تو ان کا غسل بھی گیا, سارے معاملات. اب خیر کیوں, عبادت تو انہوں کرتے ہیں, ان کو غسل پہلے سے چونوں کیسے کی ہے, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. سارے معاملات میں زبردست, ایکڑ اور زمینیں خریدنے میں عقل موجود ہے, گھر بنانے کے اندر عقل موجود ہے. پھر اس کے بعد میں ہم خلندر ہیں, ہم اس سے ہماری دنیا سے لو لگی ہوئی ہے. کہاں سے وہاں لو لگایا ہے, لے لگایا ہے, کچھ نہیں لگایا, جھوٹے باتیں کرتا ہے, انگوٹیاں پہننے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک طریق بتایا, آقا علیہ السلام نے ہم کو جینے کا سلیقہ. کوئی جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہاتھ نہیں چھوڑے. زندگی کے ہر مرحلے کے اندر غور کریے آپ, آقا علیہ السلام نے ہاتھ نہیں چھوڑا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف دستگیری فرمائے. یہ دین, اب میں اپنے منشے سے دین چلاؤں گا, کوئی اور اپنے منشے سے دین چلائیں گا, تو یہ دین کا ہوں گا کیا ہوں, ہمارے مذہب کا کیا ہوں گا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوانین بنائے ہیں, وہ قوانین کا کیسا, وہ قوانین کا کیسا بھائی؟ ہم اگر ایسے قانون توڑتے اپنی مرضی سے اگر چلیں گے, کہاں ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں, کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں؟ دعوے کر رہے ہیں ہم خالی اللہ اس کے رسول کے, ہم جو ہے اطاعت کرنے والے فرمانبردار برگزیدہ بندے. کہاں پر ہیں, کدھر ہیں؟ نماز ہو رہی ہے, آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. اذان ہو رہی ہے, ایسا معلوم ہوتا پڑوسیوں کے واسطے بھی, ہمارے واسطے نہیں. رمضان مبارک آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھ کے بتایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب سے رمضان کا استقبال کیا کرتے. رمضان کی چاہت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا خوش رہتے. اللہ اکبر, اللہ, بے انتہا خوش ہوتے. رجب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی تیاری فرماتے ہیں. رجب اللہ کا مہینہ ہے, شعبان میرا مہینہ ہے, اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اور سرکار فرماتے ہیں اپنے جسموں کو صاف کر لو, پاک کر لو, مطہر, کیونکہ رمضان آنے والا ہے. کیا خوشی ہوتی سرکار کی رمضان المبارک میں, اللہ اکبر. اور جب رمضان جدا ہوتا تو آقا علیہ السلام بے انتہا غمزدہ ہو جاتے. وہی رمضان جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپا کرتے تھے,
امت کو جو ہے سکھائے ہیں کہ رمضان مبارک میں روزے رکھو. قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ پہلے والوں پہ کیے گئے تھے. اور پھر اس کے اندر مسائل بتائے گئے کہ کس کے لیے روزہ کی رخصت ہو سکتی ہے. بیمار ہے, دودھ پلانے والی مائیں ہوتی ہیں جو کمزور ہے, یا جو ہے ایام میں ہے, سفر میں ہے, اس کے لیے معافی ہے. بعد میں پھر وہ روزہ کے ان کے سارے مسائل بتائے گئے. ہٹے کٹے ہیں, اچھے ہیں, کچھ نہیں ہوا. اور چلو ایک تو روزہ رکھتے نہیں ہیں, اور دوسرا کیا کرتے ہیں, باہر بیٹھ کے سگریٹ پینے. بولے ہمارا اس کا الگ معاملہ ہے. کیسا الگ معاملہ ہوگا رے بھائی؟ تمہارا جہنم کا خاص معاملہ دکھ رہا ہے. تمہارا جہنم کا خاص معاملہ سگریٹ پیتے بیٹھے ہوئے. میں یہ آپ لوگوں کے سامنے جو سنا رہا ہوں یہ میں دیکھا سو ہوں, عین الیقین والوں میں سے ہوں. میں دیکھ کے بول رہا ہوں آپ کو, ایسا نہیں کہ کسی کے اوپر بہتان نہیں ٹھوک رہا ہوں. تو ایسے لوگ بعض ہیں جو اسلام کو, سنیت کو, صوفیزم کو بدنام کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہم کو رمضان مبارک میں روزے رکھنا ہے. روزے ہم کسی صورت رکھنا ہے. نماز پڑھنا ہے, کسی صورت پڑھنا ہے. بولے دل کی نماز, فلاں کی نماز, فلاں کی نماز. خیر اللہ کے کرم سے وہ دل کی نماز کا تھوڑا پارا نیچے ہو گیا. جب تک جو ہے لوگوں کے اندر علم کے معاملات نہیں پھیلے تھے بہت دل کے نماز چلتے تھے, اور دل کی نماز کا پارا جو ہے بیٹھ گیا تو ہم بولتے تھے دل سے کھانا کھا لو بھائی, کئی کچھ کھانا کھا کے تکلیف دیتے ہاتھ کو, منہ کو, ہضم کرنے کی معدے کی تکلیف. دل سے کھا لو, خالی سمجھ لو کھا لیا. بول پانی پی لو دل سے. نہیں تب کئی چیزیں ہیں زندگی کے, کئی مراحل ہیں. دل میں سوچ لو خالی واش روم کو جا کے آ گیا بول کے, دل میں سوچ لو بھائی غسل کر لیا. دل میں سوچ لو میں کروڑ پتی ہو گیا. سوچ لو بھائی, دل میں سوچ لو. یہ سب ہوتے ہیں کیا معاملہ؟ آپ کی ذمہ داری ہے بچی کی شادی کرنا ہے, آپ کو دل میں سوچ لو میری بچی کی ہو گئی شادی. سوچ لیتے وہاں پر پورے پکے آپ وہاں پر عملی جامہ پہنیں گے. یہاں پر نماز کا معاملہ آتے دل کی نماز. یہ غلط ہے. ایسی باتوں سے گریز و پرہیز کرنا ہے. ہم کو موحد بننا ہے. توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید ہی سکھائے ہیں ہمارے کو. آقا علیہ السلام ایک وحدانیت کی دعوت دی ہے نا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس کون سی دعوت دی؟ ایک وحدانیت کی طرف بلا, ایک وحدانیت کی طرف آؤ بولو, یکتائیت کی طرف آؤ بولو. گناہوں سے بچاتے رہے آقا علیہ السلام. ہم گناہوں کے خرخشے میں جا کے اٹکتے جا رہے ہیں. اب پھر کہنا نہیں ہمارا اس کا خاص معاملہ. تو ایسے جھوٹوں سے, ایسے مکر کرنے والوں سے بچو. اب اس کے اندر اور کیا ہوتا ہے, اب وہ علماء کے ساتھ بھی لگا لیتے ہیں. علماء کے ساتھ بھی لگا لیتے ہیں. اب یہ لوگ ارے ان کو کیا معلوم, یہ کتاباں پڑھے سو ہے کہتے. اللہ اللہ اللہ, انہوں کتاباں پڑھے, تم بغیر کتابوں کے قابل ہو گئے. کیسا ہو گئے قابل؟ تم کو طہارت کے مسائل دیکھنے معلوم تو ہے. شریعت پہلی سیڑھی ہے طریقت کی. اگر آپ شریعت میں کامل نہیں ہیں تو پھر طریقت میں بھی کامل نہیں ہو سکتے. آپ کو پہلے شریعت میں کامل ہونا پڑے گا. شریعت کے مسائل آپ کو معلوم ہونا پڑے گا. ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے, حرام آ رہا ہے, حلال آ رہا ہے, کیا منہ میں جا رہا ہے, وہ ساری چیزیں معلوم ہونا. آپ حرام کھا رہے ہیں, حلال کھا رہے ہیں, کوئی تمیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. کل ہی ایک صاحب آئے میرے پاس, مقبول صاحب نامی صاحب, ان کو لے کے آئے, آ کے میرے پاس بیٹھے, انگوٹیاں پہنے ہوئے زبردست طریقے سے, ما فوق الفطرت چالے کر رہے ہیں سامنے بیٹھ کے. کہ فوراً سے گٹکا لے کے منہ میں ڈال لیا. بولا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نہیں میں آپ کا ادب کرتا ہوں, بھول گیا اندر آ کے نہیں کھانا ہے بولے, مگر کھا لیا. ما فوق الفطرت باتیں. گٹکا ڈال لیا. اس کے بعد میں وہ گٹکا ڈال لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب پورے انگوٹیاں ہم نے ہر انگوٹی کو پھراتے جا رہے ہیں. بس کیا بتو چل رہی ہماری خاص معاملات ہیں. کہتے ارے انگوٹیاں پھرا کے خاص معاملات چلا رہا. تو اللہ کا ذکر کرتا تو سمجھ میں آنے کی بات تھی, تو کوئی اور معاملہ کرتا تو سمجھ میں آنے کی بات تھی. تو یہ انگوٹی پھرا کے بول رہا ہے کہ معاملہ کیسا طے کریں گا؟ تو جادوگر ہے.
جادوگر کرتے ہیں ایسے معاملہ، اور ہو رہا بھی ایسی ہے. کئی لوگ یہ عمل کی چکر میں جا کے، یہ فنا کے چکر میں جا کے جادوگر بن جا رہے ہیں. اللہ ہمارے کاروبار ہے نا ختم ہو جانے دو، ہماری جانیں ہیں ختم ہو جانے دو، ہمارے مال ہے لوٹ جان دو، مگر ہم یہ شرک کے معاملے میں نہیں جائیں گے. یہ شرک ہے. ابھی کئی جنے جا کے اپنے آپ کو جو ہے ملوث کر لیتے ہیں اس کے اندر. کئی لوگ اس شرکیہ معاملات کے اندر ڈوب جاتے ہیں. ایمان سے آتے بھائی دنیا میں کتنے دن جئیں گے بھائی. اب یہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آج سے، چلو بھائی اللہ تعالیٰ یہاں پر سب کو 200 سال کی زندگی عطا فرمائے. آج سے 60-70 سال بعد بول سکتے کون رہیں گے یہاں پر. شاید بھی گول جتنے بیٹھے ہوئے ابھی بچے رہیں گے ماشاءاللہ سے، اللہ ان کی سلامت. 100 سال کی اگر 100-120 سال کی لگائے تو یہ بھی نہیں ہے. کوئی بھی جتنے بیٹھے ہوئے گاڑیوں سے جا رہے ہیں روڈ پہ سے، وہ لوگ بھی نہیں ہے. روڈ پہ جو چل رہی ہیں وہ لوگ بھی نہیں ہے، اپن بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. سوچ جنے ذرا زمین کے پیوے میں غور کرو. ایک بھی منہ پہ کپڑا آنے والا ہے وہی خبر کے اندر ٹھوس دیں گے لے جا کے. بولیں گے نماز پڑھ کے آئے تھے دل کی، بولیں گے وہاں پر خاص معاملہ ہے، پورے خاص معاملے نکلیں گے وہاں پر. دیکھو اب دنیا پہ زمین پر ہے، معاملہ کر لو، طے کر لو. جیسے ہی صدی تبدیل ہوگی کوئی بچنے والا کوئی رہنے والا نہیں. سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، سارے کے سارے مٹا دیے جائیں گے. اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرماتے ہوئے سرفرازی فرماتے. تو عمل کر لو. یہ چند دن کی زندگی کے واسطے ہم کیا کیا کر لے رہے ہیں. دھڑکے لے رہے ہیں، دل میں درد ہو جا رہا، ہارٹ اٹیک ہو جا رہا، پیسے لے لیا، پیسے دے دیا. دنیا کی محبت اتنی غالب ہو گئی، دل پکڑ لے کے بیٹھے رہے سب جنے. پیسہ 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 پیسہ. ارے کہاں لے کے گیا بھائی تو؟ سارے معاملات کرا. چلو پیسہ جمع تو کرے تھے. کئی لوگ ایسے ہیں لاک ڈاؤن کے اندر ایک شادی خانے والے صاحب جو ہے پورا اپنا شادی خانہ تیار کرے شاندار انداز میں، کروڑز لگا کے بہترین طریقے سے زبردست تیار ہو گیا. افتتاح سے پہلے انتقال ہو گیا. افتتاح سے پہلے انتقال ہو گیا. کڑپا میں ایک صاحب میرے پاس آتے تھے، گھر بنائے، ایسا گھر بنائے کڑپا کے اندر مشہور گھر، ساری چیزیں لے کے آئے، پورا گھر سعودی عرب سے سامان منگا کے اس کے اندر پورے لگا دیے، لوازمات سے بھر ڈالے گھر. ہر وہ چیز موجود ہے اندر، ہر چیز سب کچھ. دعوت کا بھی اعلان ہو گیا، گھر بڑھانے کے لیے لوگ بھی آ گئے، مہمان بھی آ گئے، ساری چیزیں. بکرے لانے کے لیے بازار کو گئے، جا کے وہاں پر بازاروں میں جا کے بکرے لینا پڑتا ہے. بکرے لے کے آئے، گھر کے سامنے بنے. اب پانی نہا لے کے پرانے گھر سے نئے گھر میں جا کے بکرے ذبح کرنا ہے، دعوت کا کام شروع کرنا ہے. پانی نہانے کے لیے گھر کو پہنچے، پانی نہا لیے، پانی نہا کے آ کے بیٹھے. کیسا کیوں رہا بول کے لیٹے اٹھے چلے گئے گھر کے اندر. اب ان کا گھر کون سا ہے؟ پلاننگ تو نئے گھر کی تھی، پلاننگ تو بڑی بڑی منزل کی تھی، بڑے بڑے معاملات کی تھی. کہاں چلے گئے؟ بازو جو قبرستان تھا ان کے گھر کے پیچھے، جو گھر میں رہتے تھے اس سے پیچھے تھا اور قبرستان پرانے گھر کے، اور پرانے مقام کے اوپر چلے گئے. ایک پرانے قبرستان میں ایک نئی خبر کھود کے ان کو بولے یہ ہے آپ کا گھر، یہاں پر آپ کو رہنا ہے حشر تک. اب لے کے جا کے ڈال ڈالے. غور کریے یہ پیسے ان کے کام میں آئے کیا؟ دولت تھی، شہرت تھی، سارے معاملات تھے، سب کچھ ختم ہو گیا. کس کے بعد سے چھوڑ کے گئے؟ اب وہ بچے اہدنا الصراط المستقیم پہ گامزن ہیں تو کامیابی کی بات ہے. اگر اہدنا الصراط المستقیم پہ گامزن نہیں ہے، گناہوں کی قدورتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو بتائیے وہ مکان ان کے لیے فائدہ مند رہا، نقصان کا حامل رہا؟ کئی جگہوں پہ ایسا بھی ہوا، گھر لے کے رکھے، بہترین طریقے سے بنائے، پراپرٹیز بنائے، پیسے جمع کرے، سارے معاملات کرے. بچے کیا کریں؟ عیاشیوں میں مبتلا ہو گئے، شراب پیتے رہے، گندی عورتوں کے پاس جاتے رہے. وہ وہاں پر گناہ کرتے تھے اور یہاں پر سزا ملتی تھی خبر کے اندر، کیونکہ کئیوں کے منڈے مار کے پیسے جمع کرے تھے نا، کئیوں کو دھوکہ دے کے پیسے جمع کرتے. تو پیسہ ہمارے کام میں آنے والا نہیں ہے. یہ دنیا کی محبتوں میں نہ ڈوبے. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر گامزن ہو جائیں. ذرا غور سے دیکھیں، لمحہ فکر ہے یہ، لمحہ فکر. دنیا کی محبت میں نہ کو ڈوبو بھائی. یہ دنیا کے پیسے آتے جاتے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ہمارے حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ توکل تو دے کے گئے. دیکھو توکل تو دے کے گئے، تو وہ چاہنی ہے. تو الحمدللہ رب العالمین ہم پہ قسم میں کوئی دوسرے پریشانیاں رہتے،
یہ میں یہ نہیں لگا لیتا، یہ ہو رہا سو، یہ جا رہا سو، یہ آ رہا، اس کے میرے کو دوسرے ٹینشن آئے، میں دوسرے معمولات کے اندر بے انتہا میرے کو ایک فکر رہتی، سب محبتوں سے رہنا، اللہ کی قسم ہے سب محبتوں سے رہنا، کوئی اختلاف میں رہنا، کوئی کسی کو بڑی بات نہیں کرنا، مجلسیں ہوتی ہیں تو اس میں سارے کے سارے اللہ سے رجوع رہنا، سارے لوگ محفل کے اندر روتے رہنا، اللہ کی بارگاہ میں گر گراتے رہنا، اس کو مناتے رہنا، یہ فکر ہے میری۔ یہ فکر نہیں ہے کہ وہ فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا۔ کئی لوگ ہماری گاڑی دیکھ کے بولتے ارے گاڑی ایسی گاڑی ہے، یہ ہے نا، کئی جنے جو ہے بدلنے کی بات ہے، یہ موجود ہے الحمدللہ، مولا تعالیٰ کے کرم سے چل رہی نہیں چل رہی نہیں چل رہی نا، کافی ہے ہمارے کو، پہلے نہیں اس کا ٹاپ لٹک گیا فلاں، دنیا ہے یہ گاڑی رہیں گی، اس سے بھاری بھی رہیں گی تو نہیں رہیں گی، اس سے بھاری بھی اگر گاڑی رہیں گی تو رہیں گی کیا؟ اس سے بھاری بھی رہیں گی تو نہیں رہیں گی، وہ بھی ایک دن ختم ہو جائیں گی، وہ بھی ایک دن مٹا دی جائیں گی۔ تو ان باتوں کا خاصا خیال رکھیں، دنیا کی محبت میں نہ ڈوبیں، یہ دنیا بے وفا ہے، کسی کے ساتھ وفا نہیں کری، آپ کے ساتھ وفا کرتی کیا؟ دنیا وفا کسی کے ساتھ نہیں کرتے۔ اللہ کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ جاؤ، ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ کرو، ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ کام کرو، ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ کام کرو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ، کسی کو برا مت کہو، کسی کے ساتھ برا عمل مت کرو، اچھی باتیں کرو، کسی کے ساتھ چیڑ کی بات مت کرو۔ عموماً ایسا ہوتا کوئی شخص کوئی جملے سے چڑھتا ہے، بار بار وہ جملہ اس کو بولتے ہیں، بار بار اس کو جملہ بولتے ہیں، بار بار اس کو ستاتے ہیں، مذاق کر دیتے ہیں لوگوں سے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں مذاق جو ہوتا ہے نا، مذاق ہم کرتے ہیں نا، مذاق ہمارے مذاق بزا اوقات لوگوں کے لیے تکلیف کا سامان بن جاتے ہیں، ہم تو مذاق کرتے رہتے ہیں، ہم تو تفریحی گفتگو کرتے ہیں، مگر لوگوں کے لیے زحمت کا سامان ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے روانہ ہوئے، حج کے لیے روانہ ہوئے تو کیا ہوا، راستے میں جو ہے جا رہے تھے، ایک گھر نظر آیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر بے انتہا جو ہے بزرگ شخصیت تھی، تو ایک خاتون وہاں سے دیکھ کے بولے ارے یہ تو کوئی بزرگ شخصیت نظر آ رہی، اپنے بیٹے کو بولی جا بیٹی ان کو اپنا مہمان کر لیں، اپنے پاس بلا لو، مہمان کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہمان کر لیا گیا، بلا کے گھر میں رکھ لیا، بولے آپ کھانا کھائیے، پانی پیئے، سارے معاملات کے رہ جائیے، پھر صبح ہوئی تو پھر سفر پہ نکل جائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا وانا کھا لے کے جب رات میں سوئے، جیسے ہی سوئے مشکیزہ کی آوازیں آنے لگی، مشکیزہ کہاں ہے، مشکیزہ کہاں ہے، پانی دو، مشکیزہ دو، مشکیزہ دو، پانی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ پریشان ہو گئے، کمرے میں سے باہر نکلے، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، کوئی آدمی دکھ نہیں رہا ہے، بس آوازیں آتی جا رہی ہیں۔ جب صبح ہوئی، فجر کی نماز آپ نے ادا فرمائی، تو فجر کی نماز کے بعد میں آپ فرماتے ہیں وہ جو خاتون تھی وہ ملنے کے لیے جب آئی تو فرماتے ہیں اماں میں رات بھر سویا نہیں۔ بولے ہاں آپ کو غالباً مشکیزے کی آوازیں آ رہی تھی، پانی دو کی آوازیں۔ بولے ہاں رات ساری آوازیں آتی کیا ہے؟ بولے یہ دیکھیے یہ آپ کی جو کمرہ ہے اس کے پیچھے جو کھڑکی ہے، وہ کھڑکی کے پاس میرے خاوند کی خبر ہے، میرے شوہر کی خبر ہے، اور وہ جو میرا شوہر تھا وہ ایک مرتبہ گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اس پہ عذاب ہو رہا ہے، خبر کا عذاب ہو رہا ہے، رات میں مشکیزے کی آوازیں آتی ہیں اس کی خبر سے۔ تو ایک دن ہمارے گھر کے دروازے میں ایک شخص داخل ہو گیا، کہنے لگا پانی پانی، غالباً اس کے پیچھے کوئی ڈاکو پڑے تھے یا کوئی جانور، شیر ببر کیا پڑ گیا تھا نہیں معلوم، وہ دوڑتا ہوا آ کے کہا پانی پانی، اس کو مذاق سجا، اور وہ بے انتہا نحیف و ناتوان تھا، کہتا ہے کہ مجھے پانی پلا دو پانی پلا دو۔ اس نے کیا کیا، ایک مشکیزے کی طرف بتایا، کہا دیکھو وہاں ہے، دیکھو وہ مشکیزہ ہے، اس سے پانی پی لو، اور دوڑتا ہوا وہ شخص وہاں پر پہنچا، جب مشکیزہ کھولا پانی نکالنا تھا تو وہ تو خالی تھا، اور وہ زمین پہ گرا، پاؤں ہاتھ گھسا اور ختم ہو گیا۔ چند دن کے بعد میرے شوہر کا انتقال ہوا، جب ہم تدفین کر دیے تو خبر سے روز یہ دعائیں ہوتی ہیں، اس واسطے سے آپ دیندار شخصیت ہے، میں نے آپ کو مہمان کیا کہ میرے شوہر کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر سے عذاب کو ہٹا لے۔ اللہ اکبر اللہ، مذاق کیا تھا، مذاق کی وجہ سے اس شخص کی موت ہو گئی، اور پھر سزا یہ ہے کہ اب وہ مشکیزہ سے تڑپتا رہتا ہے، پانی اس کو نہیں دیا جاتا غالباً۔ اللہ اکبر اللہ، کیسی سزا! یہ جو مذاق کرنے والے ہوتے ہیں نا، مذاق کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، کسی کو ٹھگ لیتے ہیں، قیامت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز اس شخص کو اس کا حساب و کتاب ہو جائے گا، سارے معاملات ہو جائے گے، جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا، بولے جا جنت کی طرف، اور وہ جنت کی طرف جائے گا،
اب جنت کی داروں کا دروازہ کھولیں گے، پھاٹک بولیں گے آ جا، اور وہ بھاگے گا جنت کی طرف، دروازہ لگا دیا جائے گا، وہ تھک ہار کے پھر واپس ہوگا، پھر دروازہ کھولا جائے گا، بولے آ جا اندر، پھر بھاگے گا، پھر اس کے بعد میں پھر دروازہ لگا دے، یہی تسلسل چلتا رہے گا۔ وہ تھک ہار کے کہے گا کہ بھئی یہ کیوں کیا جا رہا ہے میرے ساتھ، مجھے تو جو ہے معاف کر دیا گیا ہے۔ تو بولے ہاں دنیا میں تو نے لوگوں کے ساتھ مذاق کیا تھا، آج تجھے مذاق کی سزا دینی ہے، آج تجھے مذاق کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے گا کتنی بڑی سزا ہے، کتنے بڑے معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیقوں کی دولتوں سے ہم کنار فرمائے، کسی سے مذاق نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کرتے تھے، تفریحاً ہوتا ہے، مذاق تو ہوتا ہے نا، آقا علیہ السلام بھی مذاق فرماتے مگر ایسا مذاق نہیں کرتے۔ سرکار کسی کو صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نام سے نہیں پکارتے۔ آقا علیہ السلام ایک دہقانی آدمی کے پاس، دیہاتی آدمی کے پاس چلے گئے، صحابی رسول تھے، نبی پاک علیہ السلام نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اب دیکھیے سرکار کا کیسا پیارا مذاق ہے، آقا علیہ السلام آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے، فرماتے ہیں ہمیشہ دعویٰ کیا کرتا تھا محبت کا، پہچان کون ہے؟ اب وہ شخص بول نہیں رہا ہے، سرکار فرماتے ہیں پہچان کون ہو؟ بارہا بولتا تھا مجھ سے محبت کرتا ہے، بتا پہچان کون ہو؟ اب وہ جواب نہیں دے رہا ہے، بلکہ وہ اپنے سینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار کے سینے سے اپنی پیٹھ کو مس کرتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ بڑی دعوے کرتا تھا مجھے جاننے کے، دیکھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر سے قربان، میں جیسے ہی آپ نے میرے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تو دل تک میرے ٹھنڈک پہنچ گئی، مجھے معلوم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ میرے آنکھوں سے ہاتھ ہٹائیں اور میری ٹھنڈک ختم ہو جائے، لہذا میں اطمینان کے ساتھ بیٹھا رہا اور آپ کے سینے سے میں اپنی پیٹھ کو مس کر کے نسبت لیتا جا رہا۔ اللہ اکبر، سرکار کا کیسا مذاق ہے نہیں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کون ہے اس مہنگے غلام کو خریدنے والا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حبشی غلام ہوں، بے انتہا سستا ہوں، مجھے کون خریدے گا؟ فرماتے ہیں اللہ اس کے رسول کے پاس تیری بڑی قیمت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق ایسا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا کو فرمایا ہے بڑھیا تو جنت میں نہیں جائے گی، وہ بے اختیار رونے لگی، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تو بوڑھی نہیں جائے گی بلکہ جوان ہو کے جائے گی۔ سرکار کے مذاق ایسے ہوتے تھے، سرکار تفریحاً بھی گفتگو فرماتے تھے، صحابہ کے ساتھ حتی الامکان تفریحاً گفتگو فرماتے تھے۔ سرکار اپنے جو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے جو تڑپتے تھے وہ ظاہر بھی نہیں فرماتے۔ تو مذاق تو ایسا کیا جاتا ہے، مذاق ہو، مذاق کے اندر کسی کو تکلیف نہ پہنچے، مذاق ہو، مذاق کے اندر کسی کو تکلیف دکھ نہ ہو، اور کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں۔ مذاق میں ہم نیچا دکھاتے ہیں لوگوں کو، نیچا مت دکھائیے، اونچی ذات تو اللہ کی ہے، اونچی ذات تو رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو نیچا مت دکھائیے، سب میں نیچے تو ہم ہی ہیں، سب میں نیچے ہم ہی ہیں، اس بات کا خاصا خیال رکھیں، پھر اللہ کی رحمتیں آپ پر ٹوٹ پڑے گی، اللہ کی رحمتیں آپ پر ٹوٹ پڑے گی، آپ رحمتوں سے سرشار رہیں گے۔ اب وہ سب نہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد میں ہم اپنی مستیوں میں رہتے ہیں، اب پھر یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہمارے پہ کرم کے فیصلے ہو جائیں۔ کہاں سے ہوں گے کرم کے فیصلے؟ کدھر سے ہوں گے؟ اللہ کو تم نے راضی کیا، اللہ کے حکم پہ چلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، ساری چیزوں میں ہم کامیاب نہیں رہے۔ تو ان باتوں کا خاصا خیال کریں، کسی کا دل نہ توڑیں، ہمارے سے کسی کا دل نہیں ٹوٹنا، بد زبانی نہ کریں، کسی سے مذاق قطعی طور پہ، اور پھر گندی باتوں سے پرہیز کریں، گالیوں سے پرہیز کریں۔ گالی دینا کیا ہے معلوم؟ یہ منہ کا زنا ہے۔ کیا ہے؟ منہ کا زنا ہے۔ فحش کلامی کرنا یہ بھی منہ کا زنا ہے۔ گندی باتیں کرتے ہیں بعض لوگ، وہ بھی منہ کا زنا ہے۔ فحش کلامی کرنا منہ کا زنا، گالیاں دینا یہ بھی منہ کا زنا، ارے تجھے بولنا بھی منہ کا زنا ہے، یہ منہ کا زنا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں فحش کلامی کرتے ہیں کوئی لوگ، فحش کلامی بولے تو ازدواجی زندگی ہوتی ہے، سارے معمولات ہوتے ہیں، اس سلسلے میں یا کوئی بدترین قسم کی گفتگو کر رہے ہیں اور کسی کو سنا رہے ہیں، فرماتے ہیں وہ جو کہہ رہا ہے اس کا منہ کا زنا ہے۔ کس کا زنا ہے؟ اس کا منہ کا زنا ہوا، اور جو سن رہا ہے کان لگا کے اس کا کانوں کا زنا ہو رہا ہے، اس کا کانوں کا زنا ہو رہا ہے۔
اور جو مناظر دیکھ رہا ہے، برے مناظر اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کے آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی پاک، نوجوانوں سنو، یہ جو آنکھوں کی حفاظت کرو۔ اکثر نوجوان آنکھ سیکتے ہیں۔ آنکھ کیا کرتے ہیں؟ گرما میں ہم جیسے آنکھ سیکتے ہیں نا، نوجوان کیا کرتے ہیں؟ آنکھ سیکتے ہیں۔ کس کو دیکھ کے؟ کسی کی ماں کو، کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو دیکھ کے کیا کرتے ہیں؟ آنکھ سیکتے ہیں۔ تم یہ قرضہ لے رہے ہو، کیا لے رہے ہو؟ قرضہ لے رہے ہو۔ پلٹ کے تم کو پھر قرضہ واپس کرنا ہے۔ کس سے واپس کرنا ہے؟ کسی کی ماں سے آپ نے جو ہے قرضہ لیا تھا، تو اب آپ کی بہن سے، ماں سے، بیٹی سے، بیوی سے وہ قرضہ واپس ہوگا۔ کوئی پسند کریں گا بھائی اپنی بیوی کو کوئی دیکھ لے؟ پسند کر سکتے؟ کوئی اپنی ماں کو کوئی دیکھ لے پسند کر سکتے ہیں؟ تو آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ وہ جا رہی ہے نا، کوئی لڑکی جا رہی تو سمجھ لو کہ وہ کسی کی بہن ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بیوی ہے، وہ کسی کی ماں ہے، اس کی طرف قطعی طور پہ بری نظر دیکھنا ہی نہیں ہے ہم کو۔ اسلامیات تو یہ سکھاتے ہیں کہ قطعی، نبی پاک علیہ السلام بڑا احتیاط فرماتے۔ سرکار تو معصوم ہے، میرے آقا معصوم ہے، مگر تب بھی کوئی عورت نبی پاک علیہ السلام سے مسائل پوچھتی تو آقا علیہ السلام، اب ایسے مسائل ہوتے، کچھ جو ہے خاص مسائل ہوتے ہیں، عورتوں کی زندگیوں کے مسائل ہوتے ہیں، عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں، پوشیدہ مسائل ہوتے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام اپنے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لے کے مسئلہ سناتے۔ کیسا سناتے؟ مسئلہ سنانا ہے، وہ تو شریعت کے اوپر چلانے کے لیے زندگی سکھانا ہے، تب بھی نبی پاک علیہ السلام آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے اور اس کے بعد میں مسئلہ بیان فرماتے۔ یہ کیفیت ہوا کرتی تھی۔ آج ہم کو کیا ہو گیا؟ بے حیائی کی گفتگو کر رہے ہیں، بے شرمی کی گفتگو کر رہے ہیں۔ ایسی گفتگوؤں سے پرہیز کریں، اللہ واسطے ایسی گفتگو سے پرہیز کریں۔ اور یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، فضیلتوں سے سرشار ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے درود پاک پڑھیں، کثرت سے درود پاک کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کو اپنا مہینہ فرمائے کہ یہ میرا مہینہ ہے فرمائے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ بولیے، کون سا مہینہ ہے؟ شعبان میرا مہینہ ہے، سرکار نے فرمایا۔ تو اس سرکار کے مہینے میں ہم کو کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ اور پھر اس مہینے میں ایک رات آنے والی ہے، اور اس رات کیا ہونے والا ہے معلوم؟ آپ کے سال بھر کے ایکٹیویٹیز لکھے جانے والے ہیں۔ کیا لکھے جانے والے ہیں؟ کیا کیا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ، یہ 15ویں شب کو لکھے جانے والا ہے۔ کیا لکھے جانے والا ہے؟ 15ویں شب کو یہ سارا کا سارا لکھے جانے والا ہے۔ اب یہ جو 15ویں شب ہے نا، یہ 15ویں شب کے اندر آدمی ادھر ادھر بھاگ رہا ہے فلاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ کی عبادت میں رہو، اللہ کی ریاضت کرو، اللہ کو منا لو، کیونکہ عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار نے خود عمل فرمایا۔ اور اس رات جینے والے کون ہیں، مرنے والے کون ہیں، سارے کا سارا ہونے والا ہے۔ کون جینے والے ہیں، کون مرنے والے ہیں، ساری چیزیں ہونے والی ہیں۔ آج ہم بیٹھے ہوئے نہیں، یہ 15ویں شب کو ہمارا بھی ہونے والا ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحت کے ساتھ حیات عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں، کیونکہ یہ رات فیصلے ہوتے ہیں۔ نامہ عمل پورا لکھ کے، یعنی آپ کا تو سارے کا سارا لکھ دیا گیا زندگی کا معاملہ، اب وہ پیپر فرشتوں کے حوالے ہو رہا ہے۔ سمجھے کدھر ہو رہا ہے؟ فرشتوں کے حوالے ہو رہا ہے۔ اب جیں گے مریں گے، نوجوان ہیں طاقتور وہ کچھ بھی نہیں، بڈھے ہیں وہ کچھ بھی نہیں، بچے ہیں وہ کچھ بھی نہیں، لکھے جانے والا ہے، پورا پیپر لکھے جانے والا ہے۔ اس دن اسٹیمپ لگنے والا ہے اس کے اوپر۔ تو اسٹیمپ لگنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں خوب خوب دعائیں کرو، خوب خوب مانگ لو۔ اور اس رات بھی ہم کو ساری عبادت کرنا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر اہتمام بھی کیا جاتا ہے 15ویں شب کا، تو ہم کو اہتمام بھی کرنا ہے، خوب تڑپنا ہے، خوب گڑ گڑانا ہے، خوب اللہ کو منانا ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اتنا منانا ہے، اس کی بارگاہ میں رونا ہے، آہوزاری کرنا ہے، یہ سارے معاملات کرنا ہے، کر کے اس کو منانا ہے، کسی صورت وہ ہم سے مان جائے۔ اور اپنے دلوں کو صاف بھی کر لینا۔ کیا کر لینا؟ اپنے
دلوں کو صاف کر لینا، اپنے دلوں کے میل کو نکال لینا، اپنے دلوں کے میل کو نکال لینا، تو اس میں اللہ کی تجلیات جو ہے پنہا ہو جائیں گی، ہے نہیں؟ اگر وہ نہیں رکھے تو قطعی طور پہ نہیں ہوتا۔ تو ہم کو دلوں کو صاف کرنا ہے، مطہر کرنا ہے، پاک کرنا ہے، پھر ہم کامیاب و کامران رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کے فیصلے فرمائیں گا۔ بھائی لکھتے لکھتے اب اللہ تو سب کچھ کر سکتا نہیں، موت ہے تو حیات کر دے سکتا، بیماری ہے تو شفا کر دے سکتا، تو اللہ کی بارگاہ میں مانگو، گر گراؤ، خوب گر گراؤ، یہ مہینے میں کثرت سے درود پاک پڑھو، منا لو اللہ تعالیٰ۔ پھر رمضان المبارک آ رہے ہیں، رمضان المبارک کی تیاری کرو، اور پھر رمضان المبارک میں الحمدللہ ہم کو نمازیں بھی پڑھنی ہیں، عبادات بھی کرنی ہے، خشوع و خضوع سے جو ہے تراویح بھی پڑھنی ہے، اور الحمدللہ انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان المبارک میں 3 پارے انشاءاللہ عز و جل یہاں پر تلاوت میں پہلا دہا ہوگا، پھر اس کے بعد میں حضرت کا عرس شریف رہے گا، تو وہ دہے میں بھی شریک رہیں، عبادت کریں، ریاضت کریں، اللہ کی بارگاہ میں گر گرائیں، اللہ کا منع ہے۔ اور 30 روزہ پروگرام چلتا ہے یہاں، کتنا؟ 30 روزہ، افطار بھی ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور سحری میں احباب آ جاتے ہیں تو سحری بھی ہو جاتی ہے الحمدللہ، تہجد کی نماز بھی ہوتی ہے، 30 روز الحمدللہ رب العالمین کلیتاً یہاں پر ڈوب کے عبادت کی جاتی ہے، اور ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں 30 دن تک، 30 دن پورا چاند دیکھ کے پھر گھر کو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خیر کے عافیت کے فیصلے فرمائے، تو ان باتوں کا خاصا خیال رکھیں، عبادات میں ڈوبیں، مولا تعالیٰ کرم نوازی فرمائیں گے، ہماری دنیا کو بھی بہتر فرمائیں گے اور آخرت کو بھی بہتر فرمائیں گے۔ انہی باتوں کے تحت اللہ عز و جل سے دعا ہے باری تعالیٰ جتنا کہا گیا سنا گیا اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور باری تعالیٰ جتنی بہنوں نے مجھے دعا کے لیے کہا، میں نے جن جن کو کہا، باری تعالیٰ سب کو اس میں شریک فرماتے ہوئے اپنے فضل سے اپنی عنایتوں سے سرفراز فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، باقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔